بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہاں ہمارے سامنے قادیانیوں مرزیوں کا ایک فیس بک پیج اوپن ہے جس کا نام ہے تریاق القلوب۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ اوپر اس کا لنک ہے، اس لنک کو بھی دیکھ لیں۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ قادیانیوں مرزیوں کا ہی پیج ہے، یہ کوئی بناوٹی پیج نہیں ہے۔ یہ بعد میں کوئی قادیانی مرزئی یہ نہ کہے کہ نہیں جی یہ تم لوگوں نے بنایا تھا، یہ ہمارا تو پیج ہی نہیں بنا ہوا۔ تو یہاں پر یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ بالکل قادیانیوں کا مرزیوں کا پیج ہے، اور یہاں پہ جو کچھ بھی ان لوگوں نے اپلوڈ کیا ہے یہ قادیانیوں مرزیوں کے عقائد اور نظریات ہیں، اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اور یہاں پر ایک بات کروں گا اور پھر اپنی بات کی طرف آتے ہیں ہم، کہ ہمارے نزدیک کوئی جھوٹ اور تھوڑی دیر کے لیے کوئی کہے کہ میں قادیانی ہوں مرزئی ہوں اور اپنے آپ کو وہ قادیانی اور مرزئی ظاہر کرے، تو مسلمانوں کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ قادیانی مرزئی ہو گیا، مطلب یہ کہ وہ مرتد ہو گیا، چاہے اس نے جھوٹ بولا، چاہے اس نے مذاق کیا، چاہے اس نے جو ہے نا فیک آئی ڈی بنائی یا فیک پیج بنایا، تو وہ ہماری طرف سے مسلمانوں کی طرف سے یہ فتویٰ ہے جمیع مسلمانوں کا کہ وہ کافر ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اس سے بڑی کوئی بات میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال یہ پیج قادیانی مرزیوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا پیج نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر پیج پر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پیج کے اوپر ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ انی مہین من ارادہ احانت کا، یہ مرزا غلام قادیانی کہتا تھا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ میں اس کو ذلیل اور خوار کر دوں گا کہ جو تیری احانت کا ارادہ کرے۔ مرزا غلام قادیانی کا خدا یلاش جو مرزا قادیانی کے اوپر وحی نازل کرتا تھا، کیونکہ مرزا قادیانی کہتا ہے میرے خدا کا نام یلاش ہے، کالا ہے اور کالو میرا خدا ہے، تو یہ کالا اور کالو اور یلاش مرزے کے اوپر وحی نازل کرتا تھا، تو یہ وحی بھی اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ایک پوسٹ مجھے نظر آئی ہے، یہ تقریباً 3 گھنٹے پہلے یہ پوسٹ اپلوڈ کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ منکرین انبیاء کو ہدایت دے آمین۔ اچھا جی، پوسٹ دیکھ لیں اور اس کے اوپر پھر تبصرہ کرتے ہیں، کیونکہ آج کل ہالینڈ کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کا اعلان کیا ہے ان ظالموں نے، غیرت ویلڈر وغیرہ لوگوں نے، اللہ ان کو غارت کرے برباد کرے۔ تو اس کا احتجاج بھی جاری ہے۔ تو ان قادیانی مرزیوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ ہوا تو انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور جنہوں نے اس قسم کی سازش کی، یوٹیوب کے اوپر اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے یا مطلب کوئی خاکے بنتے ہیں یا جب بھی یہ موقع آیا، تو ان لوگوں کی طرف سے کبھی کوئی احتجاج نہیں ریکارڈ ہوا، اور کبھی بھی کوئی ان لوگوں نے اپنے چینل کے اوپر، اپنے ریڈیو کے اوپر، اپنی ویب سائٹس کے اوپر کبھی بھی 2 بول بھی نہیں بولے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے آج یہ ایک پوسٹ نظر آئی ہے اور اس کے اوپر میں لازمی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، یہ پوسٹ دیکھ لیں، کہتے ہیں جب منکرین انبیاء کے پاس جواب نہیں ہوتا تو خاکے بناتے ہیں۔ سوچنے کی بات، پوسٹ نمبر 14 ہے، تریاق القلوب پیج ہے۔ کہتے ہیں ہالینڈ کے ایک خبیث شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، جو کہ ایک گنونا کام کیا اس نے، اور دوسری طرف حضرت مرزا غلام قادیانی علیہ لعنت کے بھی گندے خاکے مولوی اور مولویوں کے چیلے بناتے رہتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ ہالینڈ کے اس بندے میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام لکھا ہے، یہ مرزیوں کی ایجاد ہے، یہ درود پاک کو انہوں نے جو ہے نا چھوٹا کر دیا ہے اور یہ حرام ہے یہ سلام لکھنا، تو یہ مرزیوں کی ایجاد ہے۔ تو بہرحال مسلمان پورا درود پاک لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، اور جو لوگ مرزا قادیانی کے خاکے بناتے ہیں، دونوں میں کیا فرق رہا؟ اگر یہ کہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور سچوں کے ایسے خاکے بنانا گناہ کبیرہ ہے، تو میرے محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، لیکن وہ ہالینڈ کا باشندہ نہیں مانتا، وہ تو ان کو نبی بھی نہیں مانتا، اس لیے اس نے ایسا لانتیوں والا کام کیا، اور آپ بھی مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے اور آپ بھی ان جیسا کام کرتے ہو، تو ثابت ہوا کہ انبیاء کے خاکے ہمیشہ انبیاء کے منکر ہی بنایا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون خاکے بنا کر، یہاں پر ہم کارٹون نہیں کہتے، یہ بھی ان لوگوں نے جسارت کی ہے، لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ کارٹون نہیں بلکہ خاکے، یہ خاکے کا لفظ ہم بولتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ دیکھیں کون سا لفظ بولا ہے، استغفر اللہ، بنا کر اس نے ہم سب مسلمانوں کا دل دکھایا۔ اسی طرح مرزا قادیانی کی تصویریں بگاڑ کر آپ سب احمدیوں کے دل دکھاتے ہیں۔ احمدیوں یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو قادیانی اور مرزائی کہتے ہیں، ہم ان کو احمدی نہیں مانتے۔ سب سے بڑے احمدی تو ہم لوگ ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو چونکہ یہ مرزا قادیانی کو احمد مانتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں، اور مرزا خود بھی کہتا تھا کہ میں محمد ہوں۔ تو یہ کلمہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر جو لفظ محمد ہے، اس سے مراد میں ہوں۔ تو اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز میں اپنے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر دے چکا ہوں، تو اب مزید وہ وقت نہیں ہے کہ میں اتنا کہ میں یہاں پہ وہ تفصیلی گفتگو کروں۔ تو یہ قادیانیوں کے لیے لفظ احمدی استعمال کرنے کی ممانعت اس طریقے سے کہاں ہے احمدی قادیانی مناظرین، یہ سارا آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خاکے بنانے کی یہ جو سب سے پہلے ابتدا کی تھی، یہ کس نے کی تھی؟ یہ ایک سوال ہے، ایک معمہ ہے، یہ ابھی تک حل نہیں ہوا کہ سب سے پہلے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کس نے بنائے، اور انبیاء کے، بلکہ انبیاء کے اس کو کہہ لیں کہ انبیاء کے خاکے سب سے پہلے کس نے بنائے۔ یہ اوپر جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے، جب منکرین انبیاء کے پاس جواب نہیں ہوتا تو خاکے بناتے ہیں، اسی ٹائٹل کو اگر لے لیا جائے تو سب سے پہلے یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ انبیاء کے خاکے کس نے بنائے۔ آئیے جی میں آج اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو، پہلے بھی اس کا جواب میں نے دیا تھا، شاید آپ بھول گئے ہیں، چلیں ایک دفعہ دوبارہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ہم بڑھتے ہیں ایک کتاب کی طرف، اور کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 11 اور صفحہ ہے 35، اور رسالہ کا نام ہے خدا کا فیصلہ۔ اس کے اوپر آپ کو یہ خاکہ ملے گا عیسائیوں کا مثلث خدا اور اس کے 3 ممبران کمیٹی جو اقنوم کہلاتے ہیں، یہ ٹائٹل ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں باپ، روح القدس اور بیٹا۔ باپ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، خدا تعالیٰ ہے، اس کی تصویر بنائی گئی ہے، اور روح القدس سے مراد جبرائیل امین ہے، اس کی تصویر ایک پرندے کی صورت میں بنائی گئی ہے، اور بیٹے سے مراد حضرت یسوع، حضرت مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی تصویر بنائی گئی ہے۔ یہ ہمیں پہلی دفعہ ملا، تاریخ کے اندر پہلی دفعہ یہ ملا، یہ میں آپ کو ایک ریسرچ یہاں دے رہا ہوں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہ تحقیق اسی نتیجے پر پہنچے گی جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ جسارت کی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا خاکہ بنایا، حضرت عیسیٰ اللہ کے سچے نبی کا خاکہ بنا کر جو پیش کیا تھا، جس کو ان لوگوں نے کارٹون کہا ہے، جن کو ہم لوگ خاکے کہتے ہیں، تو یہ خاکہ سب سے پہلے مرزائیوں نے بنایا تھا، مرزا قادیانی نے بنایا تھا۔ مرزائیوں کا جو باپ ہے، مرزائیوں کا جو روحانی باپ ہے، یعنی مرزا غلام قادیانی، اس نے خاکوں کی ابتدا کی تھی، اور نہ صرف انبیاء کے خاکے بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی خاکہ سب سے پہلے مرزا قادیانی نے بنایا تھا۔ تو یہ میں آپ کو یہ تاریخ بتا رہا ہوں، اور یہ جو آج احتجاج کر رہے ہیں کہ جب منکرین انبیاء کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ خاکے بناتے ہیں، تو یہ جواب مل گیا ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی چونکہ انبیاء کا منکر تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
نبوت کے اوپر اور ان کی شخصیت کے اوپر ڈاکہ زنی کی مرزا قادیانی نے اور کہا کہ میں ہوں اصل میں عیسیٰ ابن مریم، تو یہ چونکہ منکر ہے اللہ کے اصلی نبی کا، تو اس نے یہ چونکہ منکر ہے تو اس نے خاکے بنائے. تو جب منکرین انبیاء کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ پھر خاکے بناتے ہیں. تو مرزا قادیانی کے پاس چونکہ جواب نہیں تھا اس نے خاکے بنانے تھے، تو یہ خاکوں کی ابتدا مرزا غلام قادیانی نے کی. اوپر سے یہ اس پوسٹ کے اندر جو جسارت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کہاں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں وہ قادیان کا پلید، وہ قادیان کا جھوٹا اور کذاب مرزا قادیانی، اس کے ساتھ تقابل کر دیا گیا کہ وہ جناب لہذا مسلمان بھی خاکے بناتے ہیں مرزا قادیانی کذاب کے، تو لہذا وہ جو خاکے ہالینڈ کا بنا رہا ہے، تو یہ جو ہے نا دونوں جو ہے نا گستاخی ہیں. حالانکہ یہ جو تقابل کیا یہ اصل میں ایک عقیدے کی بنا پر کیا گیا ہے، کیونکہ مرزیوں کا عقیدہ ہے. اور مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر جا بجا لکھا ہے کہ محمد سے مراد میں ہوں، کلمے کے اندر جو محمد ہے اس سے مراد میں ہوں، اور یہ میرا دوسرا جنم ہوا ہے، یہ میری دوسری پیدائش ہے، میری یہ دوسری برتھ ہے. یہ پہلی برتھ جو تھی وہ مکے میں ہوئی تھی اور مدینے کے اندر مدفون تھے. اب یہ میرا دوسرا جنم ہے جو کہ قادیان کے اندر ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ مسلمان خاکے نہیں بناتے مرزا قادیانی کے کارٹون نہیں بناتے. ہم تو فقط مرزا قادیانی کی تصویر کو پیش کرتے ہیں. یہ اوپر جو تصویر آپ لوگوں نے لگائی آدھی تصویر، یہ آدھی تصویر آپ لوگوں نے خود لگائی ہے. مرزا قادیانی کی اس تصویر کو جو دیکھ لے، فقط یہ تصویر ہی کافی ہے، ہمیں بگاڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ ٹیڑھی گردن والا، ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی، یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ کسی کارٹون سے کم نہیں ہے. یہ جو کارٹون کی تصویر فقط یہ جو آپ نے اپنے گھروں کے اندر لگائی ہوتی ہے، فقط یہ تصویر ہی کافی ہے. ہمیں تصویریں بنانے کی، کارٹون بنانے کی، مزید بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس کی تصویر کو بگاڑ دیا. تو بہرحال جی یہ اس پوسٹ کا جواب تھا، اور آج آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ انبیاء کے خاکے سب سے پہلے کس نے بنائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، ہماری اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں یوٹیوب سے، اور اس کو واٹس ایپ کے اوپر شیئر کریں. لازمی طور پہ اپنے واٹس ایپ کے گروپوں کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مفتی سید مبشر رضا قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.